وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. محبت سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتنی آپ کو جناب یار غار سے محبت ہے نا اتنی محبت میں کہیں سبحان اللہ. یہ دو آیتیں میں نے جناب صدیق کائنات کی شان میں پڑھی. ایک اور پڑھتا ہوں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہاں پر اقبال تڑپے ہیں اور کہا کہ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. اس آیت کی تشریح اقبال رحمت اللہ علیہ نے کچھ یوں کی ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اشداء علی الکفار کے مصداق جناب عمر اور جناب علی المرتضیٰ ہے اور رحماء بینہم کے مصداق جناب صدیق کائنات اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلافت راشدہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ وہ حلقہ یارات و ریشم کی طرح نرم. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. ہمسایہ جبریل امین. اس پر بھی میں آگے جا کے ایک حدیث پیش کروں گا. ہمسایہ جبریل امین کہ میرے نبی نے جناب صدیق کائنات کے بارے میں کیا کہا تھا. ہمسایہ جبریل امین بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. عنوان آپ نے یاد رکھنا اور مجھے یاد کرواتے رہنا ہے. عنوان کیا ہے؟ شان صدیق اکبر و زبان علی المرتضیٰ. آپ نے جناب علی اہل بیت کی صحابہ سے محبت کو اکٹھا کر دیا ہے اس عنوان کے اندر. اور بڑے بڑوں کی جو پریشانیاں ہیں ماتھے پہ تیوری آتی ہے آج انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اس آیت کے ضمن میں راوی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. راوی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق ای والذی جاء بالحق محمد. کہ یہاں حق سے مراد کون ہے؟ محمد عربی جو صدق لے کر آئے جو حق لے کر آئے. جناب علی المرتضیٰ آگے کہتے ہیں وصدق به سے مراد ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قرآن کی آیت مفسر کون؟ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جاء بالصدق سے مراد سچ لے کر آنے والے. کون کیا لے کر آئے؟ نبی دو عالم اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا. ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا. کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا. ایک آن میں پلٹ کے رکھ دی اس کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا. ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا. حقیقت کا گر ان کو ایک ایک سکھایا. زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا. بہت دن کے
گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے محروموں سے آبی نخا کی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ الذی جاء بالصدق، اس سے مراد کون ہے؟ رسول عرب و عجم۔ اس سے مراد کون ہے؟ شمس الضحیٰ، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کہوں کہ بدر الدجا کہوں کہ مکین گنبد خضرا کہوں۔ اچھا یہاں پر مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی، ذرا محمد سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ گنبد خضرا کی بات آ گئی ہے تو گنبد خضرا کے جو مکین ہیں ان کی بات کیے بغیر میں آگے چل نہیں سکتا۔ سماعت کیجئے گا، ہر صحابی کی جملہ دینے لگا ہوں، یہ جملہ عاشقوں، دیوانوں، مستانوں، پروانوں اپنے دل کی تختیوں پر رقم کیجئے گا اور صحابہ کی محبت میں اضافہ کیجئے گا۔ جملہ ہے کہ علماء کرام، ہر صحابی کی شان سنائی جا سکتی ہے، سمجھائی جا سکتی ہے۔ جملہ 3 بار یہ دہراؤں گا اور تیسری بار مکین گنبد خضرا اور آپ کے ساتھ جو مکی ہیں ان کی بات، ہر صحابی کی بات، ہر صحابی کی شان، ہر صحابی کی عظمت، ہر صحابی کا مرتبہ، ہر صحابی کا مقام، ہر صحابی کی تقریب سنائی جا سکتی ہے، سمجھائی جا سکتی ہے، سنائی جا سکتی ہے، سمجھائی جا سکتی ہے، سنائی جا سکتی ہے، سمجھائی جا سکتی ہے، لیکن ابو بکر و عمر کی شان روزے میں دکھائی جا سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جناب ابو بکر و عمر کی شان روزے میں دکھائی جا سکتی ہے۔ والذی جاء بالصدق، اس سے مراد کون ہے؟ نبی دو عالم۔ وصدق بہ، کس کی زبان سے؟ جناب علی المرتضیٰ کی زبان سے۔ وصدق بہ سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدق لے کر آنے والے، صدیق ان کی تصدیق کرنے والے۔ دوسری روایت، راوی کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ، کیونکہ عنوان کیا ہے؟ شان صدیق اکبر بزبان علی، لہذا حضرت علی کی زبان سے جو جناب صدیق کائنات کی شان بیان ہوئی ہے اسی پر روایات لے کر آنا چاہتا ہوں۔ پہلی روایت ہے، ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ نبی دو عالم کے پیارے صحابی جناب علی المرتضیٰ مسند خلافت کے منبر پر بیٹھے ہیں اور مسند خلافت کے منبر پر بیٹھ کر وہ کہتے ہیں میں نے کئی بار حضرت علی کی زبان سے سنا۔ کیا سنا میں نے؟ کیا سنا میں نے؟ جناب علی کی زبان سے حضرت علی کہتے ہیں میں نے کئی بار رسول کائنات کی زبان سے سنا۔ مسند خلافت کا منبر پر علی المرتضیٰ ایک بار نہیں فرماتے ہیں کئی بار میں نے رسول عرب و عجم کی زبان سے یہ سنا کہ آسمان سے اللہ نے جناب ابو بکر کے لیے جو نام اتارا ہے اسے زمانہ صدیق کہتا ہے۔ حکیم بن سعد نے بھی یہی روایت کی ہے۔ دوسری روایت سماعت کیجئے، راوی کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ عنوان کیا ہے؟ شان صدیق اکبر بزبان علی المرتضیٰ۔ فرماتے ہیں حضرت علی، دیکھیں ہم جیسے قسم اٹھائیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا بندہ یقین نہیں کر رہا، اس وجہ سے قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ لیکن جب کوئی صحابی قسم اٹھاتا ہے تو بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہے، جب نبی قسم اٹھاتا ہے تو بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، جب اللہ قسم اٹھاتے ہیں تو بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔ یہاں پر فاتح خیبر نے قسم اٹھائی ہے اور قسم اٹھا کر کہا، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے رسول عرب و عجم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، نبی کی زبان سے اللہ نے جو جناب ابو بکر کا نام کہلوایا اسے زمانہ صدیق کہتا ہے۔ اچھا اگلی روایت، ایک اور روایت سماعت کیجئے، راوی کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا۔ وہ فرماتے ہیں
अल्लाह ने कुरान में काफिरों की मुजम्मत बयान की, लेकिन जब अपने महबूब के यार की फजीलत बयान करने की बारी आई तो कहा इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू, तो कहा सानी अस्नैनी इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। अच्छा, यहाँ पे तहज़न की बात बयान करके फिर आपको मैं गार तक लेके जाना चाहूंगा। कोशिश करूंगा कि तखय्युलात की दुनिया में जो लोग वहां से हो आए हैं वो तो शायद हकीकत में वहां पर पहुंच जाए, जो नहीं गए तो मैं कोशिश करूंगा कि तखय्युलात की दुनिया में उनको वहां पे लेके चला जाऊं। ला तहज़न, जब बैठे हुए थे ना, रावी कौन है? रावी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अल्लाह ने कुरान में हज़रत अबू बकर की फजीलत जो बयान की है इस आयत की वजह से बयान की है। सहाबियत की गवाही भी इसी आयत की वजह से आई है। इसी वजह से हम कहते हैं जनाब अबू बकर की सहाबियत की गवाही गोया के कुरान का इनकार है और कुरान का मुनकिर दायरा इस्लाम से, कुरान का मुनकिर दायरा इस्लाम से। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही से क्या साबित होता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत, और जो सहाबियत पिछले दिनों जो बकवासात हुई, जो सब ने सुनी, जो सहाबियत का इनकार किया गया, तो सहाबियत का इनकार इनडायरेक्टली किसका इनकार हुआ? कुरान का। बल्कि डायरेक्टली किसका इनकार हुआ? कुरान का। और कुरान का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। अब आगे बात सुनिए। ला तहज़न, एक होता है खौफ, एक होता है गम। गम वो होता है जो किसी की खौफ जो किसी की तरफ से मिलता है, जो किसी की वजह से होता है, और खौफ का ताल्लुक सिर्फ अपनी जात के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, रात का अंधेरा है या कब्रिस्तान है, मैं फटाफट भागता हुआ आया और मेरे दोस्त ने मुझे रोका, भाई क्या बात है? मैंने कहा यार मुझे खौफ आ रहा था कब्रिस्तान से, अंधेरा था, मुझे खौफ था, मैं डर गया था। लेकिन अगर किसी का बेटा फौत हो जाए, क्यों परेशान हो भाई? वो कहते यार मुझे मेरे बेटे का गम ले गया, मुझे मेरे बेटे का गम ले गया। जो किसी की वजह से आए उसे गम कहते हैं। जिसका ताल्लुक अपनी जात के साथ हो उसे खौफ कहते हैं। गोया कि जब जनाबे अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर थे, रसूल अजम भी साथ थे, और जब देखा काफिरों को तो हजरत अबू बकर ने ये नहीं कहा मुझे डर लग रहा है काफिर आगे हैं। अगर यहाँ पे डर का लफ्ज इस्तेमाल होता तो फिर पता चलता जनाबे अबू बकर को सिर्फ अपनी फिक्र है, लेकिन गम का मतलब ये है अपनी कोई परवाह नहीं है, सिद्दीक़ कायनात की फिक्र खाई जा रही है। ला तहज़न, यहाँ पर कुरान ने कहा ला तहज़न, नबी ने कहा ला तहज़न, गम न कीजिए, इन्नल्लाह माना। और आज हम सब यही कहते हैं इन्नल्लाह माना। अच्छा, यहाँ पर चलें, गार की बात आ गई। मैं अपने विजदान से बात करता हूँ। मैं तो जनाबे सिद्दीक इस वाक़े से मैंने जो नतीजा अखज़ किया है, और मुझे लगता है कि मुराद भी यही है, मेरे दिल की मुराद और आप सब की मुराद भी यही है। सुनिए, बड़ा मारूफ वाक़या, खुतबा से आपने सुन रखा और इस मिंबर से आपने कई बार सुना होगा। ये तो मिंबर, इस मिंबर पर जो बैठने वाले हैं वो बड़े अजीम शख्सियत थे। अल्लाह गरीब के रहमत फरमाए, आमीन। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा दे। जन्नतुल फिरदौस के आला बाला खानों में उनको मकाम अता फरमा दे। सांप ने डस लिया, सांप का काम है डसना, और वो डसता रहता है। हर जमाने में डसता आया है, हर जमाने में डसता आया है। डसने के अंदाज तब्दील होते रहे, वहां पर भी उसने डस दिया। खुतबा ने कहा कि जनाबे अबू बकर की एड़ी मुबारक रुकावट थी हुजूर अरब अजम की जियारत में, इस वजह से उन्होंने डस लिया। लेकिन मैं यहां पर यह बात कहता हूं और उम्मीद है ये बात आपके दिलों में घर कर जाएगी। मैं ये बात कहता हूं कि जब सांप ने यहां पे डस लिया, बयान करने वालों ने कहा जनाबे सिद्दीक की एड़ी रुकावट थी हुजूर अरब अजम के चेहरे की जियारत में। मैं कहता हूं अल्लाह ये बात समझाना चाह रहे हैं,
اگر تم رسول اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ابو بکر کے قدموں کو بوسہ دے کے آنا پڑے گا. ہاں بس بوسہ ہے صدیق کائنات کے قدموں کا، اور جو جناب صدیق کائنات کے قدموں تک نہیں پہنچ سکا وہ حضور کے چہرے تک بھی نہیں پہنچ سکا. وہ جتنے مرضی جھوٹے دعوے کر لے اس کا عشق صادق ہو ہی نہیں سکتا. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ بات عشق کی ہے، یہ عشق والوں کو سمجھ آتی ہے. عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. عقل والوں سے کہاں رقص سے جنوں ہوتا ہے. یہاں پر تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اور پھر میں یہ ترمذی شریف کی یہ روایت بیان کرنا ہرگز نہیں بھولوں گا. راوی کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ. ہمارا عنوان کیا ہے یاد رکھیے، عنوان کیا ہے؟ شان. میں نے انشاءاللہ آپ کو کئی بار آپ کی زبانوں پہ آج میں نے شیر خدا کا نام بھی لے کے آنا ہے، اور شیر خدا کے جو حقیقی یار ہیں جو مشیر تھے حضرت ابو بکر کے حضرت علی، ان کی بھی میں نے بار بار آپ کی زبان پہ جناب صدیق کائنات کا نام لے کر آنا ہے. ترمذی شریف کی روایت، راوی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی پیاری حدیث ہے، کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کا سہارا لیا. حضور کی طبیعت ناساز تھی، حضور نے میرے کندھے کا سہارا لیا. ہم گھر سے باہر نکلے، کچھ ہی دیر میں جناب ابو بکر تشریف لے رضی اللہ تعالی، اور ساتھ ہی جناب عمر بھی تشریف لے آئے. ان کو یہ اکثر اکٹھے رہتے تھے. آگے ایک اور روایت بیان کر رہا ہوں جس سے ان دونوں کی بڑی مضبوطی اور دوستی بھی ثابت ہوگی. اچھا زندگی میں بھی اکٹھے تھے اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اکٹھے تھے. یہ یاری ہوتی ہے. جو یار ہوتا ہے وہ اپنے یار کا ہاتھ مشکل وقت میں چھوڑتا نہیں. جس کو بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، لیکن جس کے ساتھ دوستی ہو جائے پھر اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں جاتا، اس کو اپنے ساتھ رکھا جاتا ہے. مشکل وقت میں ہی پتہ چلتا ہے دوستی کسے کہتے ہیں. اور پھر دیکھیے حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رسول ارب و عجم کا، اور دونوں ہستیاں دونوں بزرگ تشریف لے آئے اور حضور کونین مخاطب ہوئے شیر خدا سے، فاتح خیبر سے. فرمایا علی یہ جو دونوں بزرگ ہیں، کیا الفاظ ہیں روایت کے، یہ جو دونوں بزرگ ہیں تم ان سے محبت کرتے ہو؟ آج کہتے ہیں نا کہ ان کی ان سے محبت نہیں تھی، ان کی ان سے محبت نہیں تھی، تو یہ روایت سماعت کیجئے. فرمایا تم علی تم ان دونوں سے محبت کرتے ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ایک اور روایت سماعت کیجئے. راوی کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہازانی سیدانی کہول اہل الجنتی من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. علی روایت کو بیان کرتے ہیں یہ جو دونوں ہیں نا یہ جنت کے پکی عمر کے مردوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. جیسے سیدہ شباب اہل الجنہ، تو ان دونوں کے بارے میں کہا گا حاضانی سیدانی کہول اہل الجنہ. پکی عمر سے کیا مراد؟ جو پکی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا. نبیوں کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ جتنے بھی پکی عمر میں بزرگ جائیں گے ان کے سردار کون ہوں گے؟ جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی جو یہ جو میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، بابا جی آپ کس کی غلامی میں ہوں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں. آپ کس کی غلامی میں ہوں گے؟ جناب ابو بکر و عمر کی غلامی میں ہوں گے آپ، جناب عمر کی غلامی میں ہوں گے آپ. ایک اور روایت سماعت کیجئے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ ہیں، راوی حضرت علی، ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا، ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ہجرت کی، ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے میرے کہنے پہ بلال کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ راوی کون ہے؟ حضرت علی المرتضی۔ یہ شان نہیں اور کیا ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اچھا، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم سر بلند کرنے والے عادل حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح رسول پر جب خنجر مارے گئے، پیوست کیے گئے، جو آر پار ہوئے، اور جب آپ مسلح رسول پر گرے، مسلح رسول پر گرنے کے بعد جب آپ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا، آپ نے پہلا کوشچن کیا مجھے خنجر مارنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ وہ ایک مجوسی ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ مجھے مارنے والا کوئی مسلمان نہیں، کیونکہ میں نے کسی مسلمان کی حق تلفی نہیں کی۔ مجھ پر مجھے کو خنجر کے ساتھ زخمی کرنے والا کوئی مسلمان نہیں۔ کہا مجھے دودھ پلایا جائے، ایک روایت میں ہے نبیس مانگی۔ جب آپ نے اس کو اپنے ہونٹوں سے لگایا تو وہ اندر سے پیٹ سے باہر نکل گئی۔ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بیٹا اب میں بچوں گا نہیں، میں بچوں گا نہیں، یہ ایک کام کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسی ایسی عظیم شہادتیں ہیں کہ دل پسیج جاتا ہے، اور آنسو پلکوں کے بند کو توڑ کے دامن پہ آ گرتے ہیں، اور ایسے آنسو جو پلکوں کو بھگو کر دامن پہ آ گرتے ہیں، انہی آنسوؤں کی قیمت پڑتی ہے۔ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، اور کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ یہ جو میں اور آپ جناب ابو بکر جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوتا، جب جناب صدیق کائنات کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کی جاتے ہیں، ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے، تھک کے ہم گھٹنے ٹیک کے رو دیتے ہیں، یہ رونا قیامت کے روز ترازو میں تلے گا۔ یہ آنسو ایک ایک آنسو، نوجوانوں آپ کا ایک ایک آنسو ہو سکتا ہے اس ایک آنسو کی قیمت پڑ جائے، اور حضور کہیں گے تیرا یہ وہ آنسو ہے جو میرے یار کے لیے گرا تھا، جو میرے یار کی صداقت کے لیے گرا تھا۔ اچھا، صداقت کی اگر بات آئی ہے، ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بابا صداقت کہتا ہوں۔ کیوں کہتا ہوں؟ جو اردو کو بچائے مولوی عبدالحق اس کو بابا اردو کہتے ہیں، جو قوم بنا جائے، قوم کو بچا جائے، اسے بابا قوم محمد علی جناح کہتے ہیں، اور جو رسالت کی تصدیق کر کے صداقت کو بچا جائے اسے بابا صداقت کہتے ہیں۔ اس لیے آج کے بعد جناب ابو بکر صدیق سے پہلے کہنا بابا صداقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہنا کرنا ہے۔ جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ ابن عمر کو، آؤں گا میں اسی روایت پر جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کریں، فرمایا کہ ان سے کہیں کہ آپ کا یار یہاں پہ دفن ہونا چاہتا ہے، حضور سے اپنے دل ہی دل میں بات چل رہی ہے، لیکن جناب ام عائشہ سے جا کر درخواست کی کہ آپ کا روحانی بیٹا اس گنبد میں مکی ہونا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو عمر یہاں پہ دفن ہو۔ فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کے لیے میں یہ جگہ قربان کرتی ہوں، یہ جگہ جناب عمر کے نام کرتی ہوں۔ لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بابا جی یہ کہا ہو سکتا ہے مرفت میں آ کر کہہ دیا ہو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میرے جنازے کو اٹھانا، میری میت کو اٹھانا۔ اب چشمے فلک کی نظارہ دیکھ رہی ہے، یہ وہ جا رہا ہے ہوا جس کے حکم کا انتظار کرتی تھی،
یہ وہ جا رہے ہیں کہ سرزمین زمین پہ درہ مار کر انصاف قائم کرنے والے، یہ وہ جا رہے ہیں کہ آگ بھی جس کی تابع ہو، ہوا بھی جس کے تابع ہو، جانور بھی جس کے تابع ہوں، جو منبر پر بیٹھ کر حضرت ساریہ کو یہ بتا دیں کہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ فوج حملہ کر رہی ہے، جس کی روحانی طاقت اتنی ہو، یہ وہ جا رہے ہیں جو نبی کو رائے دیتے تھے تو اللہ قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، بالا عمر، برتر عمر، اولا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، ماں بعد ختم المرسلین، یہ سلسلہ چلتا اگر تو کون ہوتا؟ ایک نبی ہوتا عمر۔ ماں بعد ختم المرسلین، کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔ آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی، ایک طرف مولا عمر۔ فرمایا ایسے ہی کیا، میت کو اٹھایا اور لے جا کر وہاں پر رکھ دیا، دروازے پہ دستک دی، فرمایا اماں آپ کا بیٹا آیا ہے، اماں آپ کا بیٹا آیا ہے۔ ایسی دردناک شہادت، اماں آپ کا بیٹا آیا ہے، آپ اجازت دیں تو اندر دفن ہو، آپ اجازت نہیں دیں گی تو جنت البقیع میں جا کے دفن کر دیا جائے گا۔ فرمایا اجازت ہے، اب یہ وہاں پر آرام فرما ہے۔ یہاں پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جناب عمر کا جب جنازہ، جب میت تابوت میں رکھی گئی، میت کو سجا کر رکھا گیا، اور جب لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اور اتنے میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کر دیکھا تو فاتح خیبر کھڑے تھے، میں نے دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، اور کیا فرما رہے تھے؟ جملہ دینے لگا ہوں، جملہ سے بات کیجئے گا، روایت سے الفاظ ہیں، فرمانے لگے مجھے نبی کے بعد، ابو بکر کے بعد اگر سب سے پسندیدہ شخصیت اگر کوئی لگتی تھی تو وہ عمر کی شخصیت۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسے کہتے ہیں محبت نہیں تھی تو یہ نہیں تھا تو وہ نہیں تھا؟ ہماری تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کہاں سے روایات گھڑ کے لے کے آ جاتے ہیں۔ تو پھر آگے فرمایا کہ یہ جہاں دفن ہو رہے ہیں ان کی جگہ یہیں پر بنتی تھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جہاں پہ جا رہے ہیں ان کی جگہ یہیں پر بنتی تھی۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی بڑی کوششیں کی جاتی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوتی آئی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن ہم دفاع کے لیے انشاءاللہ کھڑے ہیں، ہم دفاع کے لیے انشاءاللہ کھڑے ہیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ جنت میں کافر نہیں جا سکتا، اصولی بات یہ ہے، تحقیقی بات یہ ہے، پکی ٹھکی دلیل کے ساتھ بات یہ ہے کہ جنت میں کافر نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور کیا ہے؟ ما بین بیتی روضۃ من ریاض الجنہ۔ میں کہتا ہوں جنت ان کی منتظر ہے، جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو یہ جنت سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور سمجھا رہے ہیں ابھی جنت تو دور کی بات ہے، جو جنت کا زمین پہ ٹکڑا ہے، دیکھو میں نے تمہاری آنکھیں کھول دی ہیں، میں نے اپنے ساتھ سلا لیا ہوا ہے، کہیں دھوکے میں نہ آ جانا، ان کی باتوں میں نہ آ جانا، ان سے ڈر نہ جانا۔ فرمایا حضرت علی نے ان کی جگہ کہاں بنتی تھی؟ یہیں پر بنتی تھی۔ کیوں؟ اگلے الفاظ سنیے، کیونکہ کہتے ہیں میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر و عمر گھر سے نکلے۔ فرمایا کہ وہ الفاظ اس بات کی دلیل تھے کہ حضور اپنے ساتھ ہی ان کو سلائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اتنی بار حضور نے فرمایا میں ابو بکر و عمر، 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 وہ اس بات کی دلیل تھی کہ اپنے ساتھ روزے میں سلا کر ہی دم لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت سنیے، راوی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
افضل ترین شخصیات میں جن کا نام آتا ہے وہ ابو بکر عمر کا آتا ہے. یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات بیان کر رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، راوی حضرت علی، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہجرت میں، دیکھیں ہجرت ہم کر رہے ہیں، یا رسول اللہ بڑی خواہش تھی صحابہ کو پوچھے، یا رسول اللہ ہجرت کا حکم آ گیا ہے، تو آپ نے ہمیں حکم دے دیا کہ ہجرت کر جاؤ. یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ، کیونکہ حضور کا ہم رقاب بننے کی تو ہر ایک کو خواہش تھی، اور یہ سفر ہی اتنا عظیم تھا، دارالہجرت کی طرف سفر ہو رہا ہے. یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فی الفور جواب دیا، میرے ساتھ ابو بکر جائے گا. سبحان اللہ، میرے ساتھ ابو بکر جائے گا. ایسی یاری، اس یاری پہ قربان کیوں نہ جاؤں؟ جب حضور کونین نے حضرت ابو بکر کو کہا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو بکر تیار رہیے گا، آج ہم نے نکلنا ہے سفر پر. جیسے ہم لوگوں نے مری میں جانے کا پلان کیا ہو تو ٹھیک ہے، ہم بالکل ریڈی رہتے ہیں، ہم نے اپنے بیگ بالکل ریڈی کیے ہوتے ہیں جناب، شوز رکھے ہوئے ہیں، جیکٹس رکھی ہوئی ہیں، ساکس رکھی ہوئی ہیں، ہر چیز ہم نے پیک کی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے نکلنا ہے، پلاننگ کی ہوتی ہے، گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، ہم نے نکلنا ہے یار آج. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا صحابہ میں سے. اچھا میں ایک عالم کو سن رہا تھا، اس نے ایک جملہ کہا کہ حضور کے ایک ادنا درجے کے صحابی تھے. میرے دل نے تسلیم ہی نہیں کیا، میرے دل نے کہا وہ صحابی اور ادنا درجے کا ہو ہی نہیں سکتا. ہر صحابی اعلیٰ درجے کا صحابی ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہا